السلام علیکم، میرا نام ہے عبدالواسع خان۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ محمد بن سلیمان سعودی ولی عہد نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایران کے بارے میں نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ہمسایہ ملک اور برادر اسلامی ملک میں حالات بہتر ہوں اور وہ ترقی کرے۔ ہم نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ایک اہم اور اتنے مضبوط آدمی کی طرف سے ایران کے بارے میں اچھے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ پہلے اس طرح کے بیانات ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ جب سے ایران میں انقلاب خمینی صاحب آئے، اس کے بعد سے ایران اور سعودی عرب میں ایک بہت ڈفرینس سا پیدا ہو گیا، جیسے ان میں بہت تلخی اور دشمنی کی راہ پہ چل پڑے دونوں ممالک، اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں دونوں ممالک نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ کیا یہ مذاکرات جو گزشتہ دنوں ہوئے ہیں عراق میں سعودی عرب اور ایران کی طرف سے، کیا یہ اس کا نتیجہ تھے جو خفیہ رکھے گئے ہیں؟ ابھی تک ہمارے ذرائع نے ایران اور سعودی عرب سے بات معلوم کی ہے، اس کے مطابق سعودی عرب نے یہ امکانات رد کر دیے ہیں کہ ہماری کسی قسم کی بھی ملاقات عراق میں ہوئی ہے، بغداد میں۔ لیکن جب ہمارے ذرائع نے ایران کی طرف سے اس بات کو پتہ کرنا چاہا تو انہوں نے اس پر خاموشی سادھ لی۔ انہوں نے کسی قسم کے بیان نہیں دیا، نہ انہوں نے ڈکلائن کیا، نہ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری عراق میں بغداد میں کسی قسم کی سعودی عرب کے ساتھ خفیہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے اس میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ دونوں ممالک کی ملاقات ہوئی ہے، جو ہمارے ذرائع سے بات ہے، اتھینٹک بات ہے۔ عراق میں بغداد میں سعودی عرب ایران کے اعلیٰ اداران میں بات چیت چل رہی ہے تاکہ دونوں ممالک جو دراڑیں ہیں کم کی جائیں۔ ہم اس کا آپ کو پس منظر بھی بتائیں گے کہ اس کے آئندہ سیاست پہ کیا اثر ہوں گے، اور سعودی ولی عہد نے اس قسم کا بیان کیوں دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے سال وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ایران کا دورہ کیا، اس کے فوراً بعد سعودی عرب گئے۔ ہم پاکستان کی بھی یہی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ دونوں ممالک برادرانہ اسلامی ممالک جو ایک مضبوط اسلامی ممالک ہیں، دونوں میں امن آئے اور وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے کوشش کی، جس میں اس وقت انہیں اتنا 100% رزلٹ نہیں ملا، لیکن اچھے جو رزلٹ آتے ہیں، ظاہری بات ہے مثبت رزلٹ آنے میں ٹائم لگتا ہے، اور یہ 50 سال کی جو دوری ہیں اسے ختم ہونے میں ظاہری بات ہے کچھ ٹائم لگے گا۔ اور محمد بن سلیمان نے کہ قطر احمد بن ثانی کو سعودی عرب کے دورے کی دعوت دی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ سعودی عرب اور قطر کے درمیان بھی بہت خلیج پائی جاتی ہے، بہت قسم کے ان کے درمیان عرب اور دوسری خلیج ریاستوں نے سعودی عرب کے کہنے پہ قطر کے تمام فضائی راستے اور ہر قسم کی تجارت بند کر دی۔ گزشتہ دنوں محمد بن سلیمان نے نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے قطر اور ایران کے بارے میں اچھے الفاظ کا، اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے اس کا آنے والے دنوں میں کیا پس منظر ہوگا، اور محمد بن سلمان نے ایسے کیا حالات پیدا ہو گئے کہ محمد بن سلمان کو ایسے الفاظ استعمال کرنے پڑ گئے۔ تو ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اور آپ ہر قسم کے سیاسی، ملکی اور غیر ملکی معاملات سے آگاہ رہ سکیں۔ گزشتہ دنوں محمد بن سلیمان نے سعودیہ کی ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں محمد بن سلمان، جو کہ سعودی عرب کی ایک سب سے مضبوط پاور ہے سعودی عرب کی، کیونکہ شاہ سلمان جو بادشاہ ہیں یہ ان کے فرزند ہیں اور ولی عہد بھی ہیں، اور سعودی عرب میں ان سے شاید کوئی مضبوط طاقت ہو، ان کا فیصلہ ہی سعودی عرب کا فیصلہ مانا جاتا ہے۔ انہوں نے گزشتہ دنوں نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے برادر اور ہمسائے ممالک ایران میں خوشحالی آئے، وہ ترقی کرے۔ محمد بن سلیمان نے نجی ٹی وی کو کہا کہ ایران ہمارا ایک اچھا ہمسایہ ملک ہے۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب کی طرف سے اچھے بیانات دیے جا رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ ایران کی طرف سے بھی منفی رویے کو ختم کر دیا جائے گا اور ان کی طرف سے بھی مثبت کوئی جواب آئے گا۔ ہمارے ذرائع سے جو بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے، گزشتہ دنوں عراق میں سعودیہ اور ایران کے اہم نمائندوں نے بغداد میں وزیر اعظم عراق نے یہ میٹنگ ان کی سیٹ کی تھی، اور یہ بغداد میں میٹنگ ہوئی جس پر سعودیہ اور ایران کے اہم جو حکومتی نمائندے ہیں ان کے درمیان بات چیت چلی، اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب دونوں برادر اسلامی ممالک کو اپنے درمیان جو دراڑیں ہیں اسے کم کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دو ممالک اسلامی ممالک کا پورے ریاستوں پر ایک خاص قسم کا اثر اور رسوخ ہے۔ جو یمن میں مسائل چل رہی ہیں، سعودی عرب کے جو حوثی باغیوں کو ایران سپورٹ کر رہا ہے،
محمد بن سلمان نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ حوثی باغی جو کہ یمنی باشندے ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ سعودی عرب کے ساتھ جنگ ختم کریں گے اور سعودی عرب کے ساتھ ایک اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایران فل سپورٹ کر رہا ہے حوثی باغیوں کو تاکہ وہ سعودی عرب پر پریشر ڈال سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جو یمنی حوثی باغی ہیں وہ ہیں تو یمن کے ہی لوگ، اور انہیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ کسی اپنے ایک مذہبی گروہ کے ساتھ چلنا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے یمن کے جو حوثی باغی ہیں وہ صرف اپنے ملک کی سوچیں گے اور اس جنگ بندی کا احترام کریں گے، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ یمن میں ترقی آئے، خوشحالی آئے، ان کے لوگ آگے بڑھیں۔ یہ سعودیہ میں ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک اہم انٹرویو دیا گزشتہ دنوں، اور انہوں نے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے تقریباً پچھلے 2-3 سال سے سعودی عرب نے قطر کے ساتھ تمام معاملات کا منتقل کر دیے، اور سعودی عرب کے کہنے پر بے شمار اسلامی ریاستوں نے بھی قطر کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیے اور ان کی فضائی حدود بند کر دی۔ جب یہ فضائی حدود بند ہوئی اس پر قطر کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن قطر ایک سٹرونگ معیشت کا حامل ملک ہے تو وہ سروائیو کر گیا، بہرحال کچھ سروائیو کر گیا، لیکن ظاہری بات ہے ایک حد تک وہ سروائیو کر سکتا تھا۔ اس نے بھی بے شمار کوشش کی تھی اسلامی ممالک کے ساتھ اپنے دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں، لیکن ان دوران کیونکہ سعودی عرب نے قطر پہ یہ الزام لگایا کہ قطر ایک شدت پسند گروہ کی حمایت کر رہا ہے جو سعودی عرب کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، یہ الزام لگا کر انہوں نے قطر پر پابندی لگا دی، ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر دیے۔ گزشتہ دنوں انہوں نے قطر کے بارے میں بھی اہم بیان دیا اور انہوں نے قطر کے امیر احمد بن الثانی کو سعودی عرب کی دعوت دی اور کہا کہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے سعودی عرب کے ان دونوں اسلامی ملکوں سے ساتھ اچھے تعلقات ہوں گے۔ عمران خان نے بھی ولی عہد محمد بن سلمان کے بیان کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہم ایران کے ساتھ بحالی امن کے حوالے سے سعودی عرب کی کاوشوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ تو سعودی عرب ہمارا اہم اور قریب ترین اسلامی برادر ملک ہے۔ امن کی جانب اٹھایا جانے والا یہ قدم امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ یہ جناب عمران خان نے محمد بن سلمان کا شیئر کیا اور کہا کہ ہمارے لیے اور تمام اسلامی ممالک کے لیے یہ بہت اہم اور خوشی کا دن ہے جو آج محمد بن سلمان نے اہم پیش رفت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بھی ظاہری بات ہے، اس میں ہماری بھی یہی کوشش رہی ہے شروع دن سے کہ سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے کے قریب آئیں، کیونکہ تمام اسلامی ممالک کا ان دونوں کے ساتھ ایک قریبی اور دلی اور برادرانہ تعلق ہے، جس کی بنا پر دونوں ممالک کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات کا رہنا ایک اسلامی ممالک اور اسلامی دنیا عالم اسلام کے لیے باعث قبول نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں خوشی ہوئی ہے کہ محمد بن سلمان نے ہاتھ آگے بڑھایا اور ایران کو اپنا اسلامی اور ان کے ساتھ جو دراریں تھیں وہ ختم کرنے کی کوشش کی۔ اب ہم آپ کو دوسرے پس منظر پر لے جاتے ہیں کہ ایسی کیا نوبت آئی جو محمد بن سلمان کو ایسا انٹرویو دینا پڑا، اور امریکہ اور چائنا کا اس میں کیا ہے جس کی وجہ سے جو نیا دنیا کے بدل رہی ہیں بلاک اور جو دنیا میں نئی تبدیلی آنے والی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کے دور حکومت میں سعودی عرب اور اسرائیل اور امریکہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب ترین تھے۔ اسرائیل نے ہمیشہ سے امریکہ پر پریشر ڈالا کہ ایران کے خلاف سخت پابندیاں لگائیں، کیونکہ ایران اسرائیل کے سخت خلاف ہے، فلسطین کے معاملے پر بھی اور دوسرے معاملات پر بھی ان کا ایک قسم کا کلیش ہے، اور ان کی نوبت ہمیں معلوم نہیں ہوتا کب ان کی جو نوبت جنگ پر آ جائے، اس لیے ان کا ایک خاص قسم کی ان کے درمیان نفرتیں ہیں، اور اسلامی تمام عالم اسلام کی اسرائیل کے ساتھ ایک یہی معاملات ہے۔ اس پر اسرائیل نے ہمیشہ امریکہ پر دباؤ ڈالا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات نہ اچھے کریں اور ان پر معیشت پابندیاں لگا کر ان کو منہ کے بل گرایا جائے، لیکن ایران الحمدللہ اسلامی ملک ہے اور اس نے ہمیشہ سے اپنے آپ کو سٹرونگ رکھا اور سروائیو کیا جیسے مرضی حالات پیدا ہوئے۔ اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ صدارت سے ہٹ چکے ہیں اور نئی انتظامیہ جو بائیڈن انتظامیہ آ چکی ہے۔ اسرائیل نے ان پر بھی خاصا پریشر ڈالا کہ وہ ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اچھے نہ کرے، لیکن جو بائیڈن انتظامیہ نے ان کے اس اثر کو اتنا اپنے اوپر حاوی نہیں کیا اور انہوں نے ایران کے خلاف کوئی سخت بیان اور سخت معاشی پابندیاں نہیں لگائیں۔ اس کی ایک اہم وجہ ہے جو بائیڈن انتظامیہ جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتائی ہے، جو بائیڈن انتظامیہ سمجھتی ہے کہ جو اس سال گزشتہ سال ایران اور چائنا کے درمیان $400 ارب کا 25 سالہ معاہدہ ہوا ہے،
اس سے امریکہ کو لگتا ہے کہ خطے میں ہمارا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا۔ جو اہم وجہ یہی ہے، امریکہ نے ایران کے خلاف جو اپنا موقف بدلنے کی کوشش کی ہے کہ تاکہ ہمارا بھی اس خطے میں اثر رہے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ کی جو سپر پاور کہلاتا ہے اور چائنا اس کے مد مقابل ہے۔ چائنا جو کہ اپنے تمام دنیا میں اپنا نیٹ ورک پھیلا رہا ہے تاکہ وہ اس مقام پر آ جائے کہ امریکہ کو اس قسم کا مقابلہ دے سکے جو آج تک کوئی نہیں دیکھ پایا، اور چائنا اس میں کافی حد تک ایک آپ کہہ سکتے ہیں اپنے آپ کو اس نے ایسا ثابت کیا ہے کہ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے لڑ سکتا ہے۔ تو اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ نے محمد بن سلمان پر جو ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں رکھا تھا، اس پر جو خطے کی صورتحال ہے وہ بدلتی نظر آ رہی ہے۔ یہی وجہ ہے جس پر سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایران اور قطر کے ساتھ اپنے رویے کو بدلا، کیونکہ محمد بن سلمان کا فیصلہ یا آج کا سعودی عرب کا فیصلہ کہلایا جاتا ہے، کیونکہ ایک وہ مضبوط طاقت ہیں اور وہی سعودی عرب کی اہم معاملات کو سنبھال رہی ہیں۔ تو اس پر آئندہ دنوں میں ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا یہ تاحیات تعلقات قائم رہتے ہیں، اور اس پر آنے والے دنوں میں عالم اسلام پر اس کا کیا اثر بڑھتا ہے۔ جیسے آئندہ دنوں میں مزید معلومات ہم سے شیئر ہوگی، ہمارے تک پہنچے گی، ہم آپ سے شیئر کریں گے۔